قرآن و حدیث میں آپ کے رب کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں آئی ہیں جن کو سن کر شاید تمہارا ایمان تازہ ہو جائے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جب آپ اللہ کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ اللہ آپ کے بارے میں فرشتوں سے بات کرتا ہے۔ جیسے قرآن بھی کہتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے؟ تو پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کے رب نے اپنے آپ کو ایک نام الولی بھی دیا ہے، یعنی دوست اور محافظ۔ تو پھر یہ تم ماننے سے کیوں قاصر ہو کہ آپ کا دوست اور آپ کا محافظ اللہ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتا؟ اور اسی طرح آپ کے رب کے بارے میں بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ اللہ سے ملنے کے منتظر ہیں تو وہ بھی آپ سے ملنے کا منتظر ہوتا ہے۔ اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو معاف کرنے سے کبھی نہیں تھکتا، جب تک آپ لوٹتے رہتے ہیں آپ کا رب آپ کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات سب سے نچلے آسمان پر اترتے ہیں تاکہ آپ کی دعائیں سن سکے۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی نچلے آسمان پر آنے کی، بس اس نے تمہیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ اللہ تو تمہارے آنے کا انتظار کر رہا ہے، اللہ تو تمہارے مانگنے کا انتظار کر رہا ہے، بس تم ہی نہیں مانگتے ہو، تم ہی سوئے رہتے ہو، تمہیں ہی فکر نہیں ہوتی کہ کوئی دینے والا ہے جس سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ صرف اچھا عمل کرنے کا سوچیں اسے کریں بھی نہیں، آپ کا رب اتنا مہربان ہے کہ اللہ آپ کو اس کے لیے بھی جزا دیتا ہے۔ اور پھر بخاری کی یہی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ اچھا عمل کرنے کا سوچیں اور پھر اسے کر گزریں تو اللہ اس کا صلہ 10 سے 700 گنا تک دیتا ہے، یا کبھی اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ آپ کا رب تو اتنا مہربان ہے، تو پھر تم رب سے دور دور کیوں پھرتے ہو؟ لیکن پھر یہ بھی یاد رکھو کہ دیکھو وہ کتنا مہربان ہے۔ اگر آپ کسی برے عمل کے بارے میں سوچتے ہو نہیں لکھا جاتا، حالانکہ نیکی لکھی گئی تھی، لیکن پھر جب اسی برے عمل کو گناہ کو کر لیتے ہو تو پھر بھی ایک گناہ لکھا جاتا ہے، حالانکہ ایک نیکی کے بدلے میں تو کئی 100 گنا نیکیاں لکھی گئی تھی۔ تو پھر بھی تم اپنے رب کو اپنے لیے مہربان نہیں سمجھتے ہو۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ اپنی رحمت میں اس قدر نرمی کرتا ہے جتنی ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ نرمی کرتی ہے۔ تو بچہ تو ہر تکلیف ہر درد میں ماں کے پاس بھاگ کے جاتا ہے، اسے یہی پتا ہوتا ہے کہ میں اور کچھ نہیں جانتا، میری ہر مشکل کا حل میری ماں کے پاس ہے۔ حالانکہ وہ نادان ہے، اس کا دماغ ابھی تیار نہیں ہے، وہ ناسمجھ ہے۔ ناسمجھ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو تمہیں سمجھدار ہونے کے باوجود یہ بات آج تک کیوں نہیں سمجھ آ سکی کہ تمہیں کوئی بھی مشکل ہو تمہیں بھاگ کے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ ماں کو تم اتنا مہربان نہیں پاتے ہو جتنا تم اپنے رب کو اپنے لیے مہربان پاؤ گے۔ اور اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ بخاری شریف ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم اللہ کے پاس چلتے ہوئے جاؤ گے تو وہ اللہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئے گا۔ اور اگر اس سب کے سننے کے باوجود بھی تم اللہ سے دور بیٹھے ہو تو پھر تو یہی مان لو کہ شیطان کو حاوی کر بیٹھے ہو۔ شیطان کو دور کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے لیے وقت نکالو۔ اگر اس سب کے باوجود بھی تم اللہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے ہو، اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہو، تو پھر خود سوچو کہ بدقسمتی کتنی غالب آ چکی۔